اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام ایسے عمدہ، عجیب اور بہترین واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جن واقعات کو جتنا انسان پڑھتا ہے اتنا انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جنہوں نے مجھے دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت پر قائم رہے، ایمان کی حالت میں ان کی موت آئی، دیکھیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جس طرح پرانے وقتوں میں لوگ جب سفر کیا کرتے تھے تو رات کے وقت کا سفر ستاروں کو دیکھ کر راستوں کا تعین کیا کرتے تھے اور منزل مقصود پر پہنچ جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی بھی یہی مثال ہے کہ جو ان سے محبت رکھے گا، عقیدت رکھے گا، وہ انشاءاللہ منزل مقصود جنت میں پہنچ جائے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا بہترین اور بہت عمدہ واقعہ ہے جو آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ایاس بن سلمہ رضی اللہ عنہ۔ وہ اپنے والد سلمہ رضی اللہ عنہ سے، یہ سلمہ جو ہے نا، یہ سلمہ عجیب نام ہے۔ عجیب نام سے مراد یہ ہے کہ سلمہ مرد کا بھی نام ہے، سلمہ عورت کا بھی نام ہے۔ سلمہ میم کے بعد یا آ جائے تو یہ عورت کا نام ہے، سلمہ میم کے بعد ہا آ جائے تو یہ مرد کا نام ہے۔ تو حضرت ایاس بن سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سلمہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے ایک دفعہ ہمیں ایک واقعہ سنایا، اور وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ میرے والد بتاتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کسی کام کی غرض سے مدینہ منورہ گیا اور میں بازار میں پھر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت امیر المؤمنین تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلتے 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 جب میرے قریب سے گزرے تو آپ نے وہ کوڑا ہلکا سا مجھے مارا، اور وہ کوڑا مجھے لگا بھی نہیں، میرے کپڑے کے کنارے پر لگا، اور جب وہ کوڑا مجھے مارا تو مجھے فرمانے لگے کہ پرے ہٹ، راستہ دے، پرے ہٹ، راستہ دے مجھے۔ تو میں ایک سائیڈ پہ ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوڑا تو مجھے لگا ہی نہیں تھا، وہ تو کپڑے کے کنارے پر لگا تھا، تو میں نے اس واقعہ کو اپنے ذہن میں کوئی جگہ ہی نہ دی، اس لیے کہ بظاہر یہ کوئی واقعہ تھا ہی نہیں، میرے جسم کو کوڑا لگا ہی نہیں۔ اگر لگا ہوتا تو میں ذہن میں بات رکھتا کہ یار امیر المؤمنین نے مجھے ویسے ہی کوڑا مارا ہے، لیکن وہ کوڑا مجھے لگا ہی نہیں، اور میں نے اس واقعے کو اپنے ذہن میں کوئی جگہ نہ دی۔ خود احتسابی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو حدیث پاک ہے نا، روزوں کے حوالے سے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے، دیکھیں روزہ تو ایمان والا ہی رکھ سکتا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا وَاحْتِسَابٍ وَاحْتِسَابًا، اور خود احتسابی کے ساتھ اس نے روزہ رکھا۔ خود احتسابی کا مطلب اپنے گریبان میں جھانکنا۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے، اور اس جملے کو برداشت کرنا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنا۔ ہم تو دوسروں کو دیکھتے دیکھتے نہیں تھکتے ہیں، اپنے آپ کی طرف ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ سیانے کیا کہتے ہیں کہ کسی کی طرف ایسے اگر انگلی کریں گے نا تو اس کی طرف ایک انگلی جائے گی، اور یہ 3 انگلیاں یہ انسان کے اپنی طرف ہیں کہ میاں اپنے آپ کو دیکھ، فلاں کو چھوڑ، فلاں کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے تجھ سے تیری ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے آپ کو جانچتے رہا کرو، لوگوں اپنے آپ کو پرکھتے رہا کرو، لوگوں اپنے اعمال کی چھان بین کرتے رہا کرو، دیکھتے رہا کرو کہ کہیں کوئی ایسا عمل تو ہم سے نہیں ہو رہا جو ہمارے رب کو ہم سے دور کر دے یا ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ علماء کرام نے لکھے ہیں کہ وہ کوڑا انہیں لگا نہیں سلمہ رضی اللہ عنہ کو، اور وہ بات ختم ہو گئی۔ سلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں جس کام کے لیے آئے تھے انہوں نے جو کام کیا، اور وہ واپس اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس واقعہ کا کسی سے بھی ذکر نہ کیا، لیکن اپنے ذہن میں رکھا خود احتسابی کی وجہ سے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک 1 سال کے بعد میں پھر مدینہ منورہ میں ایسے ہی بازار میں گھوم رہا تھا کہ اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے سامنے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھا تو فوراً آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے کہنے لگے کہ سلمہ، تمہاری چال ڈھال سے، تیاری سے لگتا ایسے ہی ہے کہ تم حج کی تیاری کر رہے ہو اور حج پر تمہارا جانے کا ارادہ ہے۔ تو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واقعتاً میں حج کا ارادہ بھی رکھتا تھا اور حج کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جی امیر المؤمنین، واقعتاً میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں اور اسی تیاری کے سلسلے میں بازار آیا ہوا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے 600 درہم عطا فرمائے، 600 درہم۔ تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین یہ کس لیے ہیں، یہ کس وجہ سے آپ مجھے دے رہے ہیں؟ حالانکہ میرا آپ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، نہ آپ نے مجھ سے قرض لیا ہے، نہ ہماری کوئی سانجھی تجارت ہے، تو پھر یہ 600 درہم یہ مجھے آپ کس لیے عطا فرما رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سلمہ، وہ پچھلے سال جب تم بازار میں ملاقات ہوئی تھی اور تم گزر رہے تھے تو میں نے وہ کوڑا مار دیا تھا تمہیں، تو میں پورا سال پریشان رہا کہ یار میں نے وہ کوڑا کیوں مارا ہے۔ یہ اس کوڑے کے بدلے میں تمہیں کچھ رقم دے رہا ہوں، للہ یہ رقم لے لو اور مجھے معاف کر دو، یہ رقم لے لو اور مجھے معاف کر دو۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا امیر المؤمنین کون سا کوڑا؟ وہ تو مجھے لگا ہی نہیں تھا، وہ تو میرے کپڑے کو ذرا سا ٹچ ہوا تھا اور وہ تو بات آئی گئی ہو گئی، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے نہیں سوچا نا، میں تو پورا سال پریشان رہا اور پورا سال میں سوچتا رہا کہ قیامت کے دن اگر مجھ سے میرے رب نے پوچھ لیا کہ تو نے بلا وجہ کوڑا کیوں مارا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کچھ تھوڑا سا ہدیہ ہے، یہ لے لو اور اپنا دل میری طرف سے صاف کر لو، اور اس سے جو ہے تم اپنی حج کی تیاری کر لو۔ یہ ہے خود احتسابی،
ذرا سا عمل بھی اگر دائیں بائیں ہوا ہے نا تو پورا سال پریشان رہے کہ یار اس معاملے میں میرا کیا بنے گا، اگر قیامت کے دن اللہ جل شانہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اور اس وقت تک سکون نہ آیا جب تک کہ اس عمل کی تلافی آپ نے نہ کی، اور تلافی بھی اس طرح کی کہ سوچ اور سمجھ سے بھی زیادہ اس شخص کو مال دیا، اور مال دینے کے بعد پھر اسے وجہ بھی بتائی اور اسے کہا بھی صحیح کہ میری طرف سے اپنا دل صاف کر لو۔ تو وہ شخص بھی کمال کا آدمی تھا، اس نے کہا جی امیر المؤمنین، میں نے تو اس واقعہ کو کبھی اپنے ذہن میں جگہ ہی نہیں دی، اور میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، اور واقعتاً وہ کوڑا مجھے لگا بھی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے نہیں سوچا نا، میں تو پورا سال اس وجہ سے پریشان رہا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہمیں بھی اپنا اپنا احتساب، خود احتسابی چھوڑیں دوسروں کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں۔ آپ خود صحیح ہوں گے تو دوسرے آپ کو دیکھ کے ہدایت پکڑیں گے، دوسرے آپ کو دیکھ کر کہیں گے کہ یار ہمیں بھی ان جیسا ہونا چاہیے، اور خود جو ہے وہ آپ گڑبڑ ہوں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر آپ کرتے پھریں، نہ اپنی اصلاح ہوگی نہ دوسروں کی اصلاح ہوگی۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔